میری وہ سوئمنگ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کسی نے, میں نے نہیں کہا تھا کسی کو اپلوڈ کرنے کے, لیکن جب اپلوڈ کی تو میں منع بھی کر سکتا تھا, میں نے منع بھی نہیں کیا, نہ میں نے کہا کہ اپلوڈ کرو, نہ میں نے کہا منع کیا, لیکن اپلوڈ ہوئی تو بہت سے لوگوں کے پازیٹیو بھی آئے, بہت سے نیگیٹو ہے. اب یہ کہ وہ مولوی ہے, یہ کیا کر رہا ہے, میں نے کہا اس کو رہنے دو. بھائی ہمیں بھی غصہ آتا ہے, میں نے کہا اب اس کو لائک کرو زیادہ سے زیادہ, جتنے چینل سب سے نشر کرو. تمہیں مولوی تیرتا ہوا برا کیوں لگ رہا ہے, اصل بات یہ ہے. اور میں نے جو اصل میری سوئمنگ کی ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ نہیں کی ہیں, نہ میں نے بنائی ہے. یہ تو ویسے ہی ہم اسلام آباد میں, اور اسلام آباد تیرنے کے لیے نہیں گیا تھا بھائی, میں اپنے کسی کام سے گیا تھا. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا بھائی یہ اتنی دور خرچہ کر کے فالتو وہاں گئے, کراچی میں نہیں ہے کیا. بھائی ہم کہے کسی اور کام سے تھے, فری پھوکٹ میں ہمیں آفر تھی. وہ تو اسلام آباد کا اتنا مہنگا ہوٹل ہے, میں تو وہاں کبھی بھی پیسوں سے سوئمنگ نہیں کرتا. فری پھوکٹ کی آفر تھی, ہم نے کہا چلو یار فری میں, پاکستانی آدمی فری کام کہاں چھوڑتا ہے, اتنا مہنگا ہوٹل تھا. فجر کے بعد ہم نے کہا چلو یار اس میں, تو وہ ویڈیو بنا لی, اور وہ ہے بھی 1.5-2 سال پرانی. تو میری جو اصل ویڈیوز ہے نا, جو اصل میں اپلوڈ کرنی چاہیے تھی, وہ 10-12 فٹ کی بلندی سے چھلانگ اور 14 فٹ گہرائی, اس میں ہم نے سوئمنگ کی الحمدللہ. ٹھیک ہے, ہم کوئی سوئمنگ کے بہت ماسٹر نہیں, اس میں بھی ٹیکنیکل فالٹ ہے. تو اصل تو وہ اب سوچ رہا ہوں وہ اب جاؤں وہاں پہ بولو بھائی اب 14 فٹ بہت بلند ہے, وہ 10 فٹ سے بھی زیادہ ہے, پھٹا لگا ہوا ہے. یہ میرین اکیڈمی کا آپ نے نام سنا ہوگا نا, بحری یہ نیول کالونی کی طرف, یہاں سوئمنگ پول ہے, سنا ہے بند ہو گیا, اگر کھلا ہوا ہوگا تو وہاں جانے کا میرا پروگرام ہے. بولوں گا وہاں سے چھلانگ ماروں گا 14 فٹ گہرائی میں, سکہ رائج الوقت نکال کے لاؤں گا. وہاں ہم نے ایسا ہی کرتے تھے, ہم 14 فٹ سے چھلانگ مارتے تھے, 14 فٹ اس کی مزید گہرائی ہے, وہاں سے سکہ رائج الوقت نکال کے لاتے تھے. یہ ہمارا کھیل ہوتا تھا. ہم نے اس طرح سے سوئمنگ تھوڑی بہت ٹوٹی پوٹی سیکھی ہے. خیر نہیں کر رہا, بے فکر رہیں, ایسے ہی شو بازی نہیں کر رہا, لیکن یہ بات یاد رکھو میرے بھائی, بزرگ کا یہ مطلب, میں تو ویسے بزرگ نہیں ہوں, میں کبھی نہیں کہتا, لیکن جو کوئی مجھے اگر بالفرض نیک سمجھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے برا نہ سمجھے اللہ کا واسطہ کہ یہ تیر کیوں رہے ہیں یہ تیر کیوں رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ برا. یہ تو شکر ہے قمیض پہن کے تیرا تھا میں, اللہ کا. کسی نے مجھے بتایا حضرت شکر کرو آپ اگر قمیض اتار کے, پھر تو آپ کی ایسی واٹ لگنی تھی. تو بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے, اس سے اوپر کا ایریا نو گو ایریا نہیں ہے. نہ یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے تیرنا, نہ چھلانگ مارنا, نہ کوئی ویڈیو بنانا علماء کے وقار کے خلاف ہے, اور نہ اس ویڈیو کا اپلوڈ ہو جانا علماء کے وقار کے خلاف. تو یہ چیز بھی دماغ سے نکالیں کہ پیر کا جو یہ تصور, بزرگ کا جو, ہمارے حضرت کتنے بڑے شیخ تھے, ہزاروں لوگوں سے ان کو ہدایت ملی ہے. وہ باقاعدہ ایک لاٹھی چلانے کا فن جانتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو جیپنیز ہیں نا, ان کے جو کراٹے ماسٹر یہ نن چکو چلاتے ہیں, اس طرح وہ اتنی اسپیڈ سے ڈنڈا گھماتے تھے کہ کوئی پتھر مارے تو لگتا نہیں تھا ان کو, اتنی اسپیڈ سے. اور بڑھاپے میں بھی یہ کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میں اور بھی دارالعلوم کرنگی کے کچھ علماء تھے, ہم اسی طرح بنوٹ کے وہ لاٹھیاں چلا رہے تھے اور کھیل رہے تھے, بہت ایکسرسائز ہو رھی تھی اس میں. تو کسی نے آ کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی کہ حضرت اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھلتے ہیں یہ لوگ, ان کو شرم نہیں آتی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. یعنی ان کا تو اتنی بڑی داڑھی ہے, اتنے بڑے حضرت شیخ الحدیث تھے ہمارے حضرت, تو ان کو تو چاہیے ایسے بیٹھے رہیں مست تمیز سے دلہن کی طرح, اور ایسے بیٹھے رہیں, کوئی بات کرے تو درود شریف پڑھیں جواب میں, اور بس مسکرا کے چلے جائیں. نماز کے لیے ایسے آئیں جیسے گھسیٹ کے, دلہن کو نہیں لے کے جاتے پرانے زمانے میں, آج کل تو پہلے سے دلہن پہنچی ہوئی ہوتی ہے, دولہا بعد میں آتا ہے, لیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے زمانے میں دلہن کو ایسے لے جاتے, تو ایسے ہونے چاہیے حضرت. تو وہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا ہمارے حضرت کی فٹنس ایسی خاندانی فٹنس تھی, جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہے, ایسی چال تھی ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی. ایک پہلوان نے حضرت کو حضرت سے آ کے پوچھا, حضرت پنجابی تھے, پنجابی اسپیکنگ, تو اس نے پوچھا توڑی وچ کی پونڈے ہو, پتہ نہیں مجھے صحیح پنجابی نہیں آتی, یعنی ہانڈی میں کیا ڈال کے کھاتے ہو. ایسی حضرت کی مضبوط چال تھی ہمارے, اتنی. اور حضرت نے کشتیاں لڑ کے کئیوں کی کلائیاں توڑی تھی پہلوانوں کی. ہم تو اتنے ایسے نہیں ہیں, صحیح ہے نا, حضرت کی تو فٹنس ایسی. تو یہ ایسی فٹنس بیٹھے بیٹھے ہو گئی تھی کیا یار, جیسے سمجھا, وہ اس لیے ہوئی تھی حضرت صبح اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد حضرت 4 پراٹھے کھایا کرتے تھے, اس کے بعد حضرت پھر سو جاتے تھے, کیونکہ مرید ہی نہیں ہے نصیحت کرنے کے لیے تو سو ہی جاؤ. ٹھیک ہے نا, پھر ظہر میں حضرت کا پروگرام چلتا تھا, 4-6 مریدوں کو نصیحت کی, پھر سو گئے. پھر عصر میں پولیس نے آگے اٹھایا, نماز پڑھی, پھر سو گئے. تو ظاہر ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے, اتنی زبردست ایکسرسائز. تو وہ ایکسرسائز کر رہے تھے اور وہ کھیل رہے تھے,
تو اس میں چھلانگیں لگانی پڑتی ہیں. تو کسی نے آ کے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی, کیونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم تھے پاکستان کے اور دارالعلوم فرنگی کے محتمم تھے. تو ہمارے حضرت انہی کے یعنی مدرسے میں استاذ تھے. تو آ کے کہا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے اچھل رہے ہیں. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ داڑھی کا وزن تو میرے بھائی ایک چٹاک بھی نہیں ہوتا, داڑھی رکھ کے اچھلنا کوئی مشکل کام نہیں, چاہے اتنی بڑی ہو چاہے اتنی بڑی ہو. تو اس پہ طنز کیا حضرت نے نا اس طرح سے کہ کیا فضول سوال کر رہے ہیں. تو مولویوں کا کوئی کام پبلک کو پسند, اگر یہ توندے نکال کے بیٹھے رہے نا تو پھر کہتے ہیں یہ دیکھو, اگر یہ بھاگ رہا ہو یار ان کو تو بزرگ ہی نہیں ہے, یہ تیر رہا ہو تو اس پہ اعتراض ہے. تو یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحابہ کرام میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ کسی دشمن نے حملہ کیا, کوئی جاسوسی غلط خبر تھی. صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ, ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم جائیں گھوڑے پہ بیٹھ کے ذرا تحقیق کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے بغیر زین کے گھوڑا, اور اتنی تیز رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر چکر لگا کر واپس آئے کہ صحابہ حیران تھے کہ اتنی پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہونا آسان کام نہیں ہے. یہ کلفٹن والا گھوڑا نہیں, آپ سمجھ رہے کہ یہ جس کو وہ خود آپ پہ سوار ہو جائے, ایسے گھوڑے, اتنی تیز رفتار گھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کے گئے ہیں اور چکر لگا کے اتنی جلدی واپس آئے کہ صحابہ دیکھ کے حیران ہو گئے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے, گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. ایک دفعہ مال غنیمت کے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے, کچھ بیت المال کا مال تھا, وہ کچھ لوگ لے کے بھاگ گئے, وہ گھوڑے پہ تھے یہ پیچھے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. سلمہ ابن اکوع جا کے نیزہ مارتے تھے ان کو اور کہتے ہیں خذھا وانا ابن الاکوع, یہ لے میں ہوں اکوع کا بیٹا. تو ضرور گھوڑے پر ہے تو بھاگ جائے گا, ایسے تیز. تو وہ تیز رفتار ایسے ہو گئے ہوں گے چلغوزے کھا کے, اور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہ لیٹے ہوئے ہیں, بس درود شریف پڑھ لیا. وہ بھی ضروری ہے, درود شریف پڑھنا بھی, عبادت کرنا بھی ضروری ہے. اللہ ہم سب کو اس کی بھی توفیق دے, بلکہ وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بولو بھائی ضروری ہے. وہ ایک چھوڑو واقعات آ رہے ہیں, بہت لمبا ہو جائے گا. تو اس کا بزرگی سے میں کوئی بزرگ نہیں ہوں, لیکن اس وجہ سے مجھے بزرگوں کی فہرست نہ نہیں. ویسے تو میں ویسے ہی نکلا ہوا ہوں, لیکن اس بیس پہ نہ نکالیں کہ یار آپ تیر کیوں رہے تھے, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں. ایک آدمی نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے اس میں, کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے اس میں تقویٰ نہیں ہے. اور تقوی کی وجہ کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یار جب پبلک اتنی سی بات پہ نہیں چھوڑتی, اگر واقعی کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے اور دیکھ لیا پھر کیا ہوگا؟ انسان ہے نا, انسان سے گناہ بھی تو ہو سکتا ہے, اللہ ہم سب کو بچائے. جبکہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نیک آدمی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے. صحابہ سے نہیں ہوا, لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی. یہ بھی لکھا ہے کسی بزرگ سے بھی ہو سکتا ہے. لہذا ایک آدھ دفعہ کسی سے گناہ ہو جائے تو اس سے بدگمان مت ہو, کیونکہ این ممکن ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے. پھر جو نیک لوگ ہیں ان سے اگر گناہ ہوتا ہے تو ان کی توبہ بھی ایسی تگڑی ہوتی ہے. صحابی سے زنا ہوا تھا تو نبی کے پاس آ کے کہا نا مجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کریں, سزا دیں, اور ہلاک کروایا اپنے آپ کو. تو اگر کوئی صحابی کے گناہ دیکھ کر کہے کہ یہ کیسے ہیں, بدگمان ہو جائے گا. ہم کیا کہیں گے؟ اس کے گناہ کو مت دیکھو, اس کی توبہ کو دیکھو.